اللہ کی بڑائی جو ہمارا مالک ہے، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی زندگی میں اور اللہ کی بڑائی میں بولنے کا ہمیں موقع مل رہا ہے، یہ ہماری خوش نصیبی ہے۔ ایک ہی لمحہ ہے جو انسان کا اتنا قیمتی ہے کہ جس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ ایک ایک لمحہ، جیسے جیسے ہماری ایک ایک سانس لے رہے ہیں ہم، جیسے جیسے ایک سیکنڈ، ایک منٹ، ایک گھنٹہ، ایک دن، ایک رات جو گزر رہے ہیں، ہم موت کے قریب جا رہے ہیں۔ جیسا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ ہر جاندار چیز میں موت کا ذائقہ چکھتا ہے۔ سدا بادشاہی کس کی رہے گی؟ اللہ کی۔ اور جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، کتنا وہ غفور و رحیم ہے کہ ہماری اتنی غلطیوں کے باوجود، ہمارے اتنے گناہوں کے باوجود ہمیں توبہ کا موقع دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کی شان ہے نا۔ آج کوئی تھوڑی سی غلطی کرتے تو ہم ایک منٹ کے لیے بھی اس کو معاف نہیں کرتے، ہاں یہ اس نے میرے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو کیا۔ تو ہمارا اللہ دیکھو کتنا غفور و رحیم ہے، جو ہم اتنی غلطیاں کر بھی نہیں پھر بھی ہمیں توبہ کا موقع دیتے کہ اللہ اے بندے توبہ کر لے، سیدھے راستے پہ آ جا۔ میری، آپ کی اور ساری دنیا کے لوگوں کی، ہر مرد، ہر عورت، ہر بچہ، ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی، ہر انسان کے لیے پوری کی پوری بھلائی جو پوری کے پورے دین میں رکھی ہے۔ اور وہ دین کون سا ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک محنت اور مبارک طریقوں پہ ہم چلیں گے تو ہماری زندگیوں میں دین آئے گا۔ ہم بھی نکلے ہیں، آپ جانتے ہیں مجھے، اور یہ اللہ کی رحمت ہے، لاکھوں کروڑوں، کتنی دنیا ہے، کتنی عوام ہے، اور اللہ کس کو چنتے ہیں؟ جس کے دل میں اللہ کے لیے چاہت ہو۔ اور یہ اللہ نے احسان کیا ہے کہ اپنے رستے کے لیے انتخاب کیا۔ ہم تو اس قابل نہیں تھے، ہماری زندگی، ہم خود اتنے نافرمان ہیں، اتنے گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اتنے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، ایسے سمندر میں ہیں کہ نکلنا اتنا مشکل ہے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آپ لوگ بھائی، آپ تو سب کناروں میں ہیں۔ اللہ تو کسی کے محتاج نہیں ہے، کسی سے بھی کام لے لے، اللہ پرندوں سے کام لے لے۔ ایک مچھر، لنگڑا مچھر، اللہ نے کیا کیا؟ اس سے کام لے لیا۔ کیسے جو ہے نا فرعون، نمرود، کیسے انہوں نے دعوے کیے، اور کیا ان کا کیا انجام، کیا مطلب کے لیے دیکھے پڑے ہوئے ہیں وہ، اور کیسے جو اللہ نے ان کو سزا دی ہے۔ انہوں نے بادشاہی کا، خدائی کا دعویٰ کیا ہے۔ تو ہمیشہ ذات رہنے والی اللہ کی ذات ہے، ایک ذات ہے اللہ، جو میرا، آپ کا، ہر چیز کا مالک ہے۔ آج ہم سب کو یہ تو پتا ہے کہ اللہ ہمارا مالک کون ہے، بچہ بھی کہہ دے گا اللہ۔ ہمارے نبی کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اگر پوچھا جائے اللہ کیا ہے تو ہم چپ ہو جائیں گے۔ چپ کیوں ہو جائیں گے؟ کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمیں اتنی حد تک پتہ ہے کہ اللہ ہے ہمارے مالک، اب اللہ کیا ہے یہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کیوں نہیں پتا؟ دین کی دوری، نبی کے طریقے نہیں ہم نے سیکھے، اللہ کو ٹائم نہیں دیا۔ ہم تو دنیا داری میں کھوئے ہوئے ہیں، جو دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے۔ یہ دنیا نہ کسی کی ہوئی ہے، نہ کسی کی ہونا ہے، اس نے نہ کبھی کسی سے خوش ہوئی ہے، نہ اس نے ہونا ہے، اور یہ ادھوری ہے، ادھوری ہی رہے گی، کبھی نامکمل، کبھی زندگی میں یہ کمپلیٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ زندگی جو ہے، یہ دنیا جو ہے، یہ ادھوری ہے اور ادھوری ہی رہے گی۔ مکمل ذات کسی ہے، صرف ایک ذات ہے، اللہ۔
اللہ کے سوا ہر چیز ادھوری ہے اور ادھوری رہے گی. آج ہمارے دن میں کتنی نمازیں چھوٹ گئی، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. کبھی سوچے ہم نے بیٹھ کے ہماری اتنی نمازیں جو چھوٹ گئی ہیں، کتنا بڑے ہم خسارے میں چلے گئے، کتنا ہم پیچھے رہ گئے. کہتے ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ جیسے ہی آپ کو جماعت ملے، سجدے میں ملے، رکوع میں ملے، جیسے ہی آپ کو ملے ویسے ہی فوراً آپ نماز میں جو ہے نا جماعت میں شامل ہو جاؤ. پہلے ہوتا تھا اکثر جب نہیں پتا تھا جماعت سجدے میں ہے تو سوچا ہے کھڑے ہو گئے پاس چلیں جماعت کھڑی ہوگی تو پھر جو ہے نا جماعت میں شامل ہو جائے. علماء نے فرمایا قسم ہے اس خدا کی، اس اللہ کی جس نے مجھے اور تجھے پیدا کیا ہے، ایک سجدہ جو انسان کا ضائع ہوگا نا قیامت آ جائے گی وہ سجدہ دوبارہ واپس نہیں آئے. کبھی ہم نے سوچا آج ہمارے دن میں کتنے ہمارے سجدے چھوٹ گئے، کتنا ہم دین سے دور ہے. آج دنیا کے علم تو ہمارے پاس ہے، آج دنیا کے خزانے تو ہمارے پاس ہیں، آج دنیا کی دولت تو ہمارے پاس ہے، شہرت، عزت، سب کچھ ہے. آیا کہ جس پر ہم نے کامیاب ہونا ہے، کیا دین کی دولت ہمارے پاس ہے؟ آج دنیا ہم سے خوش ہے، کیا اللہ ہم سے خوش ہے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے ہم نے اپنے آپ کو یہ ملال کیا ہے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کے سوچا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ وہ صحابہ کی قربانیاں دیکھیں، رات دن اتنی قربانیاں دی، کسی طرح اللہ مل جائے، کسی طرح اللہ راضی ہو جائے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازار سے گزر رہے ہیں، گوشت بہت پیارا تھا. کسائی نے کہا آؤ جاؤ گوشت لے لو. فرمایا نہیں میرے پاس پیسے نہیں ہیں. کسائی نے کہا میں ادھار کر لوں. کہا نہیں، یہ ادھار کیوں نہ میں اپنے اللہ کے ساتھ کروں، کل جنت میں اس سے بہتر جو مجھے کھلائے گا. کیسے انہوں نے مقام پائے؟ اگر قربانیاں انہوں نے دی ہیں. دین تو ہمیشہ قربانی مانگتا ہے اور قربانی سے اللہ ملتا ہے. اور ساری دنیا مل جائے اللہ نہ ملا تو سمجھو انسان ناکام ہے، برباد ہو گیا، تباہ ہو گیا. اور اگر اللہ مل جائے ساری دنیا بے شک نہ ملے تو سمجھو انسان کامیاب ہو گیا. یہ ایک مچھر سی مثال ہے کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے. جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا رازق ہے، جو ہمیں پالنے والا ہے، جس نے ہمیں زندگی دی، صحت دی، جوانی دی، اور ہماری زندگی میں رات کو سونے کی جو اتنی پیاری نیند تھی، اور صبح پھر ہمیں اٹھا کے دکھایا. کیا ہم نے کبھی سوچا ہے؟ کیا ایک بار بھی ہم نے کبھی زندگی میں، کیا دن میں اٹھ کے کبھی ہم نے اللہ کا شکر ادا کیا؟ یا اللہ کرے شکر ہے میں سو گیا اور پھر اٹھ میں گیا صحیح سلام. جو اللہ کے اتنے احسان ہیں ہم پر، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ انہیں احسانوں کا ایک بدلہ بھی ہم دے سکتے ہیں؟ اللہ اپنے بندے سے کیا مانگتا ہے کہ میرے نبی کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چل، میں تمہیں کامیاب کروں. کیا ہم کبھی چلے ہیں نبی کے طریقوں پر؟ ہم تو اپنے طریقے پہ چل رہے ہیں، ہم تو دنیا کے طریقوں پہ چل رہے ہیں، ہم تو آج دنیا کو خوش کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ہم نکلے ہیں اسی لیے کسی نہ کسی طرح ہم سے اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو گیا تو سب کچھ مل جائے گا. اس دنیا کی مثال اس پان کے جیسی ہے، اجڑ گئے وہ پان جس کے لاکھوں مالی تھے. یہ تو اجڑ جانے والی دنیا ہے، ہمیشہ کے لیے تو نہیں ہے. ہمیشہ کے لیے تو اللہ کی ذات ہے. اللہ یہ تو ختم ہونے والی فانی دنیا ہے. پاکستان کی کیا اس نکالی ہے 50-60 سال بعد، کتنی زندگی ہماری گزر گئی، پیچھے کتنی رہ گئی ہے. جو آگے ہمیشہ آنے والی زندگی ہے، کبھی اس کے بارے ہم نے سوچا ہے کہ کیا اللہ کو جا کے وہ دکھانا ہے. 5 نمازیں چھوٹی، کتنے سجدے چھوٹ گئے ہمارے. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے، نماز میں اتنا وقت نہیں لگتا، لیکن اس کا اجر بیان بھی نہیں کر سکتے. نماز جو ہے
دین کا ستون ہے. نماز مومن کی معراج ہے. نماز جنت کی کنجی ہے. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. نماز روحوں کی غذا ہے. کبھی ہم نے سوچا ہے یہ دنیا کے جو لطف ہم اٹھا رہے ہیں کبھی اللہ کا لطف تو اٹھا کے دیکھیے. نبی کے طریقوں پر چل کے خود کو اللہ کے راستے میں لا کے اللہ کے ساتھ یاری لگا کر تو دیکھیں. دنیا کی بھی یاری دیکھیے, اللہ کی یاری تو دیکھیں کہ اللہ کی یاری کیسی ہے, جس پر چل کر ہم نے کامیاب ہونا ہے. 5 وقت جو نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 5 انعامات دیتا ہے. اللہ کبھی بھی خالی نہیں موڑتے اپنے بندے کو. چاہے جتنا بھی گناہ گار ہو, ایک دفعہ بندہ کہہ دے اللہ میری توبہ ہے سچے دل سے, اللہ زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں. کتنے غفور و رحیم ہے اللہ. نہیں تو اللہ قادر بھی ہے. جہاں اتنے اللہ کے 100 رحیم ہے, کریم ہے, غفور و رحیم ہے, تو قادر بھی ہے اللہ, جو چاہے سو کر سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ہمیں چھوڑا ہوا ہے. کاش میرا بتا توبہ کر لے, اسے صلح کر لے. 5 انعام کیا دیتا ہے انسان کی دنیا بھی آخرت بھی سب کچھ بن جاتا ہے. ایک صرف نماز پڑھنے پہ دنیا بھی بن گئی, آخرت بھی بن گئی. پہلا جو آج گھر گھر مسئلہ ہے, گھر گھر پریشانیاں ہیں, در بدر پتہ بھٹک رہا ہے, اللہ کو چھوڑا ہوا ہے. یہ صرف اللہ سے دوری کی ساری یہ نشانیاں ہیں. اللہ کی قسم آج ہم اللہ کے ساتھ جڑ جائیں, ہمیں زندگی کی دنیا کی آخرت کی ساری پریشانیاں ہماری دور ہو جائیں. پہلا انعام کیا ملتا ہے؟ رزق کی تنگی ختم کر دی جاتی ہے. دوسرا انعام دائیں ہاتھ میں نامہ مال دیتے ہیں. تیسرا قبر میں نجات, قبر کے عذاب بنا دیا جاتا ہے. جانا ایک دن قبر میں ہم سب نے, ایک نہ ایک دن آنا ہے. ہم نے بھی نہیں رہنا, کسی نے بھی نہیں رہنا. جو جاندار چیز ہے سب نے جانا ہے. اور کیسا معاملہ کرنا ہے؟ قبر کہتی ہے کہ جو اگر اچھا انسان جائے, اللہ کا ولی جائے, اللہ کا نیک بندہ جائے, تو قبر کہتی ہے تیرا آنا مبارک. دنیا پر سب سے زیادہ مجھے تو پسند تھا, جب تو چلتا تھا مجھے بہت پیارا لگتا تھا. دنیا میں تیرے اچھے سلوک تھے, آج میرے اندر آیا ہے, آج میرا اچھا سلوک دیکھ. جہاں تک بندے کی نظر جائے گی وہاں تک قبر کھل جائے گی, جنت کی باری کھل جائے گی, وہاں کی ہوائیں آنا شروع ہو جائیں گی. اور جب بد بندہ کوئی جاتا ہے, گناہگار جو بنایا جاتا ہے, تو قبر کہتی ہے دنیا میں سب سے برا مجھے تو لگتا تھا, جب چلتا تھا تو مجھے بہت برا لگتا تھا. آج میرے اندر آیا ہے, دنیا میں تیرے برے سلوک تھے, آج میرے اندر آیا, آج میرا سلوک دیکھ برا تیرے ساتھ میں کیا کرتی. اور کہتے ہیں کیسے مسئلے کے ساتھ مسئلے ایسے مل جاتے ہیں. تو میرے ساتھی ایک نہ ایک دن یہ آنا ہے, ہم سب نے یہ موت کا ذائقہ چکھنا ہے. مومن وہ ہے جو موت سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے. آج کہتے ہیں اس ٹائم کا پچھتاوا کیا فائدہ جب چڑیا چکی تھے. آج ہم پچھتا لیں, آج ہمارے پاس موقع ہے, ہائے اللہ ہمیں بچا لے, ہم برباد ہو گئے, ہماری بربادی سے ہمیں بچا لے. تو اللہ کی قسم اللہ بڑے غفور رحیم ہے. اللہ کبھی نہیں چاہتے کہ میرا بندہ برباد ہو جائے. اللہ تو ہمیشہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ کامیاب ہو جائے. چوتھا انعام, پل صراط سے ایسے گزر جائے گا جیسے بجلی گزرتی ہے, بجلی سے بھی تیز. اب گریڈ کا کتنی دور ہے گریڈ یہاں سے, لائٹ گئی ہوئی ہے, سوئچ آن ہے, جیسے ہی پیچھے سے لائٹ آن کریں گے فوراً یہاں پہ بجلیاں پنکھے جو بھی سوئچ آن گیا فوراً چل جائے گا. اب دیکھیں گریڈ تو کتنی دور ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ بات سے باریک تلوار سے تیز اور نیچے جہنم کی آگ, اس میں سے گزرنا ہے. اور ایسے گزرے گا کہ جیسے بجلی سے بھی تیز. اور 5واں بغیر حساب کے جنت میں جائے گا. تو دیکھیں نا, ایک نماز کے جو ہے نا دنیا میں بن گئی, آخرت بھی بن گئی. تو اور ہمیں کیا چاہیے؟ لوئے بھر لے کڑیے جے دودھ بھانڈا کرنا, شام کئی دن شام محبت گھر جاتی ہے درمن. یہ ابھی تو ہمارے پاس ٹائم ہے, جتنی ہو سکتا ہے
ہم اللہ کو راضی کر لیں, نبی کے طریقوں پہ زندگی گزارنے والے بن جائیں. جب لے کے جا رہے ہوں گے نا چاہنے والے, یہی رشتہ دار, یہی دوست, یہی بھائی کاندھے پہ اٹھا کے جب قبر میں چھوڑ آئے گے نا, اللہ کی قسم کوئی نہیں اس ٹائم آئے گا, کسی نے اس ٹائم ساتھ نہیں دینا, تنہا ہوں گے. جتنا دے تو پاپ کمامے کتنے نے تیرے گھر دے. انسان اپنے گھر کے لیے کیا کچھ کرتا ہے, حرام حلال کی پہچان بھول جاتا ہے اور ساری زندگی اسی میں لگا رہتا ہے, میرا گھر بن جائے, میرا گھر بن جائے, میرا گھر بن جائے. کبھی یہ نہیں سوچتا کہ میں اللہ کا بن جاؤں, اللہ میرا گھر بھی بنا دے گا, میری دنیا بھی بنا دے گا, میری آخرت بھی بنا دے گا. یہ یقین ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہم دنیا کے کامیاب انسان ہیں. نہیں تو اگر اللہ کو چھوڑ کے, نبی کے طریقوں کو چھوڑ کے ہم گھر بنانے میں لگے رہیں گے, حلال حرام نہیں دیکھیں گے, تو اس پہ میاں محمد بخش کا بہت ہی پیارا شعر ہے, جتنا دی تو پاپ کو مامے کتنے نے تیرے گھر دے, جاتی بات درونا بنے تو کدو ہی کدو کرتے. اس گھر کے لیے انسان کیا کچھ کرتا ہے. جیسے ہی انسان کی روح اس جسم سے نکلتی ہے فوراً سب سے پہلے گھر والے, رشتہ دار, بھائی ہے, باپ, دوست, محلے والے آگے کانوں میں لگ جاتے ایک دوسرے کے. جنازے کا اعلان کتنے بجے کرنا ہے بھائی صاحب, میت کو دفنائیں جلدی جلدی, نام بھی ختم ہو جاتا ہے, کیا کہنے لگ جاتے ہیں, کل تک تو یہ چودھری تھا, گاؤں کا نمبردار تھا, بڑا بندہ تھا, بڑے چودھری صاحب, ملک صاحب, خان صاحب, اور ابھی کیا کہہ رہے ہیں, میت کتنے بجے لے کے جانا ہے, میت کو نہلائیں جلدی جلدی, مہمان بھوکے بیٹھے ہیں, مہمان بڑے دور دور سے ہیں, میت کو نہلائیں جلدی جلدی. تو میرے بھائی یہ ٹائم سب پہ آ گیا. مومن وہ ہے جو موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کر لیا. صحابہ نے کیسی عزت پا لی, کیا کیا انہوں نے, کوئی ملک کے بادشاہ نہیں بنے, کوئی ایم.اے, کوئی بہت بڑی انہوں نے بڑی بڑی پڑھائیاں نہیں کی, کوئی چیئرمین, کوئی نمبرداری نہیں انہوں نے لی, صرف انہوں نے اللہ کو راضی کیا. اور اسی میں دیکھیں آج 1400 سال بعد بھی ہم ان کا نام لے رہے ہیں, قرآن ان کی گواہی دے رہا ہے. 1400 سال بعد بھی ان کی آج نام زندہ ہے, آج بھی ان کے نام لیے جا رہے ہیں. جو 1400 سال پہلے بھی لوگ فوت ہوئے تھے, پہلے بھی لوگوں نے پردہ کیا اس جہان سے, فانی دنیا سے, ان کے نام نہیں لیے جا رہے ہیں. آج نام کن کے لیے جا رہے ہیں, جنہوں نے اللہ کے راستے میں قربانیاں دی ہیں, جنہوں نے اللہ کو وقت دیا ہے. اور اخلاق سب سے بڑا جادو ہے جو آج ہم میں نہیں ہے. ہمارے نبی نے تو اخلاق بتائے ہیں, ہم تو اخلاق سے اتنا دور ہو گئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے اخلاق تھے کہ کتنے لوگ ان کے اخلاق کی وجہ سے جو ہے نا سارے اسلام میں آ کے کلمہ پڑھ لیا. مکہ سے جا رہے ہیں, بڑھیا مدینہ باہر نکلے ہوئے ہیں, بھاری سامان اٹھائے ہوا ہے, کہہ رہی ہے کہ اے بیٹے میرے سر پہ یہ پگڑی جو یہ گٹھلی ہے میرے سر پہ رکھوا دو, میں جا رہی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اٹھانے لگے سامان دیکھا کافی بھاری ہے, کہے بڑھیا کہاں جانا ہے, میں تمہیں چھوڑا تھا, چل پڑے ساتھ. جب کافی دور جہاں اس کی منزل تھی انہوں نے جانا تھا, وہاں پہنچے, کہہ رہے بیٹا بس یہیں میں نے آنا تھا, اچھا مجھے اپنا نام تو بتا دو, اور وہاں سے کیوں جا رہی. ایک جادوگر آ گیا ہے اور جس کو وہ ملتا ہے اس کا دھرم چھین لیتا ہے, اس کے ڈر میں جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھایا, وہاں چھوڑ کے آئے ہیں. اب کہہ رہی ہے بیٹا مجھے بتا دے, جس در سے جس خوف سے وہاں سے میں نکل کے آئی ہوں, میں یہاں لوگ مجھے پوچھیں گے کس خوف سے آئی ہے, میں جہاں بتاؤں گی کہ جادوگر کے در سے نکل کر آئی ہوں, وہاں میں ان کو یہ بھی بتاؤں گی کہ وہاں بہت اچھے لوگ بھی رہتے ہیں. اور کہا بڑھیا جس کے ڈر سے تو جا رہی ہے میں وہی جادوگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
کہا اچھا اگر تو ہے وہ تو پھر مجھے کلمہ پڑھا. ایسے اخلاق ہمارے نبی کے. تو اخلاق ہماری زندگیوں میں آ جائے, نبی کے طریقوں میں زندگی سیکھ لیں. میرے بھائی یہ اخلاق ہماری زندگیوں میں کیسے آئے گا؟ جب ہم نبی کے طریقے سیکھیں گے, نبی کے طریقوں والی زندگی گزاریں گے, ہمارے رشتوں کی بھی احساس ہو جائے گا. آج ہمیں رشتوں کی قدر نہیں ہے, ماں باپ کا احساس نہیں ہے, بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں ہے. وہ صرف ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں کہ ہم نبی کے طریقوں پہ زندگی نہیں گزار رہے. اگر آج ہم نبی کے طریقوں والی زندگی گزار رہے ہوں تو ہمیں پتا ہو کہ ہمارے فلاں رشتے کی کیا قدر ہے ہمارے نزدیک. تو اسی مین مقصد ہمارا یہی تھا کہ ہم جیسے تو اگر اللہ نکال سکتا ہے بھائی سمندر میں سے, تو آپ تو کناروں پر ہیں. آپ کے لیے نکلنا تو کوئی مشکل بھی نہیں ہے. میری آپ کی زندگی میں کامیابی فی الحال تبھی ہے جبکہ پورا کا پورا دین ہماری زندگیوں میں آ جائے. اور یہ دین ہماری زندگی میں کیسے آئے گا؟ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر. اسی لیے یہ دین کی محنت ہو رہی ہے. یہ لوگ گھر چھوڑ کر, بچے بیوی سب کچھ چھوڑ کے, اپنا محلہ, اپنے گھر, خوشیاں, سارے کچھ چھوڑ کے اللہ کے راستے کی کیوں نکلے ہوئے ہیں؟ صرف فکر میں کہ ہماری زندگیوں میں دین آ جائے, نبی کے طریقوں والی زندگی ہم سیکھ لیں اور ہم کامیاب شخص بن جائیں دنیا کے, ہم نہ کام ہو کر نہ جائیں دنیا سے. تو اسی طرح محنت ہو رہی ہے. سب سے زیادہ نبی کے طریقوں کی زندگی سیکھنے کے لیے تبلیغ کا کام ہو رہا ہے. دروازے دروازے پہ آ رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, لوگوں کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں. ہر شعبے کے لوگ ہیں, ہر شعبے کے لوگ آ رہے ہیں. تو میرے بھائی آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ آپ کے لیے تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے کون ہے؟ کلمے کی جو نعمت ہے, جو کلمے کا جو تحفہ ہے, وہ تو ہمیں ماں کی گود میں مل گیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اور اس کلمے کو ہم نے ہی آگے پہنچانا ہے. ہمارے ذمہ ہو گیا کہ ہم نے ہی اس کے مطلب کو سمجھانا ہے, سمجھنا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے. تو میرے بھائی جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا تو ہم پہ فرض ہو گیا کہ ہم نے اس کے جو مطلب ہے, مفہوم ہے, جو ہماری نبی نے زندگی جیسے بتائی ہے, وہ ہم پہ فرض ہوگی ہے خود سیکھنا اور لوگوں تک پہنچانا. آج ہم خود کو نہیں پتا کہ کلمے کا کیا مطلب ہے, کیا مفہوم ہے, تو ہم دوسرے بھائی کو, ساتھیوں کو کیا بتائیں گے؟ روز کتنے کافر اس دنیا سے جا رہے ہیں, 2-2.5 لاکھ مر رہے ہیں, وہ بھی ہمارے نبی کی امت ہے. کتنا نقصان ہو رہا ہے ہماری نبی کی امت کا. تو آج ہم خود بھٹکے ہوئے ہیں, غافل ہیں, تو ان تک کلمہ کون پہنچائے گا؟ ہماری یہ امانت, ہمارے پاس امانت ہے, ہم نے لے کے جانا ہے. آج خود بھی سیکھنا ہے, دوسروں کو بھی سکھانا ہے. ہم خود سیکھنے کے لیے نکلے ہیں. اور کون ہے جو اس مبارک محنت کے لیے, اللہ کے لیے ارادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا, خود بھی سیکھوں گا اور دوسروں کو بھی سکھاؤں گا, اور دنیا اور آخرت کا کامیاب شخص بننا چاہتا ہے؟ کون تیار ہے انشاءاللہ؟ ہاتھ کھڑے کریں, نیت کر لیں. کون بھائی ہے جو تیار ہے؟ ترتیب بتا. میرا بھی ارادہ ہے, بھائی کا بھی ارادہ ہے, آپ سب بھائی بھی جو ہے ارادہ ذرا کھڑے ہو کر جو ہے سب بھائی کو زیارت کروانے کا کون تیار ہے محنت کو سیکھنے کے لیے اور اللہ کے راستے میں جانے کے لیے. اور کون ہے جو کامیاب ہونا چاہتا ہے؟ کھڑا ہو کے بتا. ہمت فرمائے, اللہ آپ کو ہدایت کرے گا, اللہ آپ سے راضی ہے.
अल्लाह कबूल फरमाए। अल्लाह पाक से सबके अली को इरादा करें, खड़े हो भाई, आप ही हो, निकलना चाहते हैं लेकिन इरादा तो करें। देखिए भाई आए इतनी दूर से, मैं माशाल्लाह खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। हमारे साथ ही होता है, आपने चाहते हैं कामयाब हो, खड़ी हो जाए। जो चाहता है कि मैं अल्लाह के साथ मेरी यारी लग जाए, कामयाब इंसान बन जाऊँ, वो हाथ खड़ा करके खड़ा हो जाए। इंशाअल्लाह।